الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله آج الحمدللہ 10 روزہ سنت اعتکاف کی نویں نشست اور نواں دن جامع مسجد اقصی حب الآباد سبی میں جاری و ساری ہے۔ آج کی نشست میرے آپ کے آقا سید انبیاء مالک حمد و ثنا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے سجائی گئی ہے۔ اس کا پہلا حصہ ہم نے بیان فرمایا جس میں آقا دو عالم علیہ السلام کا قرآن پاک میں ذکر خیر جو ہوا اسے بیان فرمایا۔ اب آقا دو عالم علیہ السلام کے خلوقات آپ کی صورت طیبہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ کس طرح آپ علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں آنکھ ناک زبان کا کس طرح پوشاک نے نقشہ کھینچا ہے۔ تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ دو طرح کے لوگوں نے آقا دو عالم علیہ السلام کے صورت طیبہ کو بیان فرمایا ہے۔ ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے آقا دو عالم علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، انہوں نے بھی آقا دو عالم علیہ السلام کی صورت طیبہ کو بیان کیا، اور ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے آقا دو عالم علیہ السلام کے رخ انور کو آنکھوں سے دیکھا نہیں، لیکن انہوں نے بھی آقا دو عالم علیہ السلام کی مدح و ثنا کر کے آپ کے حیات طیبہ کے حوالے سے آپ کے رخ انور کے اور آپ کی آنکھوں کے آپ کے ہاتھوں کے اشعار کی صورت میں اس کو بیان کیا ہے۔ تو جن لوگوں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا ہے ان کے اقوال کو بھی ہمارے علماء اور شعراء نے شعر کی زبان میں بیان کیا ہے۔ جیسے حضرت سیدنا روح الامین علیہ السلام آقا دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو حضور سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل کیا تم نے کوئی ہم جیسا دیکھا ہے؟ تو اب جبرائیل امین وہ فرشتہ تھا جس نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر آقا دو عالم علیہ السلام تک کے تمام انبیاء کو دیکھا ہے۔ آپ نے اس نے یوسف کو بھی دیکھا ہے، آپ نے موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھا ہے، آپ نے عیسیٰ روح اللہ کو دیکھا ہے۔ سارے انبیاء کو دیکھنے والے فرشتے سے اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے کوئی ہم جیسا دیکھا؟ تو حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تو مشارق الارض و مغاربها، یا رسول اللہ میں نے زمین کے مشرق و مغرب کو چھان مارا ہے۔ لم ارا رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں نے کائنات میں آپ سے بڑھ کر شان والا کسی کو نہیں دیکھا۔ شعراء نے سے اپنی زبان میں بیان کیا کہ ایک روز یوں کہنے لگے جبریل سے شاہ امم، تم نے دیکھے ہیں جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم؟ عرض کی جبریل نے اے مہجبی رب کی قسم، آفا کہا گردیدام بہر گناہ ورزیدام بسیار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دی گئی۔ بڑے بڑے حسینوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے شان مقام والوں کو دیکھا ہے، لیکن یا رسول اللہ جو میں نے آپ کو پایا ہے آپ جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ دیکھنے والوں کا مقام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے کیا کہا؟ یہی بولے سدرہ والے جبرائیل، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ کہ آپ جیسا میں نے سب کچھ دیکھنے کے بعد میرا اپنا فیصلہ یہ ہے کہ میں نے آپ جیسا حسین، آپ جیسا باکمال، آپ جیسا فضیلت والا میں نے کسی کو نہیں پایا۔ یہ دیکھنے والوں کی گواہی ہے کہ کیسا دیکھا۔ اور حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا آپ نے سرکار دو عالم علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد کیا نتیجہ نکالا؟ آپ کے جملے، آپ کے اشعار، آپ نے فرمایا احسن منک لم ترقت عینی، یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کر حسین آج تک میری آنکھ نے کوئی نہیں دیکھا۔ جتنا حسین آپ کو اللہ نے بنایا ہے میں نے آپ سے بڑھ کر حسین کسی کو نہیں دیکھا۔
وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کے جمال والا تو آج تک ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ میں دیکھوں تب جب میں کوئی بنا ہو، آیا ہو، جنا ہو، تو آج تک کسی ماں نے آپ سے بڑھ کر جمال والا کوئی جنا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے ہر عیب سے بری فرمایا ہے۔ یعنی جو چیز عیب شمار ہوتی ہے، آنکھ چھوٹی ہونا، ناک ٹیڑھا ہونا، لغرت آ جانا، ٹھیک ہے، رنگ کا کالا ہونا، قد کا چھوٹا ہونا، یا بالکل ہی لمبا ہو جانا، انگلیوں کا چھوٹا ہونا، بڑا ہونا، فرمایا یہ جتنے بھی عیب ہیں چاہے وہ ظاہری ہیں یا باطنی ہیں، فرماتے میرا ایمان کہتا ہے کہ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ پھر آپ کے جملے آپ فرماتے ہیں کہ کأنک قد خلقت کما تشاء، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسا بنایا ہے جیسا آپ چاہتے تھے، یعنی آپ کی چاہت کے حساب سے جیسا آپ چاہتے تھے مجھے اللہ ایسا بنا دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی چاہت کے مطابق آپ کو تخلیق فرمایا ہے۔ تو یہ آقا دو عالم علیہ السلام کی روح انور کی محبت ہے۔ یقین کیجئے جنہوں نے ساتھ رہ کے دیکھا ان کے یہ انداز تھے، لیکن جب سرکار نے پردہ فرمایا نا تو سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد آپ کی ذات تو ذات ہے، آپ کے تربت انور کی مٹی کو بھی لوگ عام مٹیوں سے پڑھ کے جانتے تھے۔ آپ کی شہزادی حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار کی مدر مبارک پہ آئی تو آپ نے سرکار کے مدر مبارک کی مٹی کو اٹھایا، اٹھا کے آپ نے سونگھایا، مٹی کو سونگھا، اور ہمارے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں، مٹی میں کیا رکھا ہے، مٹی کو کیوں سونگھ رہے ہیں؟ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سیدہ نساء اہل الجنہ ہیں، جن کو سرکار فرمایا کہ جنتی عورتوں کی اگر سردار کو دیکھنا ہو تو وہ میری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، میرے جگر کا ٹکڑا میری فاطمہ ہے۔ اور جب آتی تو سرکار جگہ چھوڑ دیتے، اپنی جگہ بٹھا دیتے۔ وہ کائنات کی ہستی مخدومہ کائنات مٹی اٹھا کے سونگ رہی ہیں، سونگنے کے بعد سرکار کے مزار مطہر کی مٹی کے بارے میں آپ کی محبت کا انداز دیکھیں۔ فرمایا من شم تربت احمد لم یشم مد الزمان غوالیا، فرمایا جس نے ایک مرتبہ میرے مصطفیٰ کی قبر انور کی مٹی کو سونگ لیا، فرمایا وہ مر جائے گا لیکن کسی خوشبو کو ہاتھ نہیں لگائے۔ اتنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات کا، آپ کی ذات سے تعلق رکھنے والی مٹی میں کمال رکھا ہے۔ اور یہ جملے کہنے والے عام لوگ نہیں، یہ وہ اللہ کے برگزیدہ نبی جنہیں صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کی آل میں شامل فرمایا، اور پھر مقام آگے یہ فرمایا کہ اگر جنت میں کوئی سردار ہے تو وہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو یہ ان کے جملے ہیں جن نے آقا دو عالم علیہ السلام کی زیارت کی ہے، اور جس نے زیارت نہیں کی ان کی باتیں بڑی ہی محبت والی، بڑی چاہت والی، یہ نہ دیکھنے والوں کے اب دیکھیں کیا تاثرات ہیں۔ فرماتے ہیں کہ شعر ہے پیر مہر علی شاہ بڑھلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، آپ نے اس کے اپنی خواب میں زیارت کی، اب کی یا نہیں کی، لیکن آپ کے سرکار کی بارگاہ میں جملے کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا تھا کہ چند برس شاشانی ہے متھے چم کے لاٹ لرانی ہے، کالی اکھ تے زلف، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں بدھریاں، سبحان اللہ ما احسن کا ما اجمل کا ما اکمل کا، کتنے مہر علی کتنے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتنے جا رہے۔ یہ وہ ان کا کمال، سرکار کو ظاہری طور پہ نہیں دیکھا لیکن محبت کا عالم دیکھیں۔ اور پھر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی ظاہر سرکار کی صحبت نہیں پائی، زمانہ نہیں پایا، لیکن کتابیں پڑھ کے، حدیث پڑھ کے آپ نے نکتہ کیا نکالا۔ ہمیں سرکار کے لبھائے مبارک کی اگر بات کریں، آپ فرماتے وہ گل ہے لبھائے ناز ان کے، ہزاروں چھٹتے ہیں پھول جت سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل۔ یہ ہوتا ہے نا کہ باغ میں جائیں گے تو آپ کو گلاب ملیں گے، پھول ملیں گے، فرمایا یہ مختلف گلاب ہیں،
فرمایا کہ گلاب گلشن میں دیکھے بلبل جاؤ تو تمہیں باغ میں پھول نظر آئیں گے۔ فرمایا کہ یہ یہاں مانگا الٹ ہے کہ گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ یہ سرکار کے ہونٹ وہ گلاب ہیں کہ جہاں سے مستقل اور مختلف رنگوں کے پھول نکلتے ہیں۔ تو سرکار کے ہونٹوں کو تشبیہ دی کہ یہ گلاب ہے، یہ نہ دیکھنے والوں کا، اور جس نے نہیں دیکھا وہ کس طرح سرکار کے رخ انور کو بیان کرتا ہے۔ محبت یہ چیز ہے، محبت آپ کو اس مقام پہ پہنچاتی ہے کہ جہاں پر بندہ سالوں سال چل کے نہیں پہنچتا۔ نہ دیکھنے والے کی محبت کیا، فرمایا کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، یہ قرآن کے الفاظ سے سورت کے شروع میں آتے کاف ہا یا عین صاد۔ فرمایا کاف گیسو یعنی بار بار، کاف گیسو ہا دہن، ہا یعنی منہ، ہا دہن یا ابرو ہیں، یا ابرو آنکھیں عین صاد۔ فرمایا کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا۔ فرمایا یہ کاف ہا یا عین صاد کے اندر اللہ نے اپنے حبیب کے پورے چہرے کو رکھا ہے۔ اس طرح حسین اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے۔ پھر سرکار کے ہونٹوں پہ آ جائیں، اعلیٰ فرمایا پتلی پتلی گلے قدسی کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اور سرکار کے ہونٹ پھولوں کی پتیوں کی طرح نرم ہیں، اور ان کی نزاکت پہ بھی لاکھوں سلام۔ پھر آپ نے آقا دو عالم علیہ السلام کے حسن کی بات آئی تو حضرت نے یہاں بڑا پیارا کلام لکھا۔ آپ فرماتے حسن تو حسن ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن دیا تھا۔ میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ذکر خیر بیان کیا تھا کہ آپ کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی، مدہوش ہو گئی تھی، کوئی پتہ نہیں چلا انگلیاں کاٹ ڈالی۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، مصر میں عورتوں نے حسن یوسف میں مدہوش ہو کر اپنی انگلیاں کٹوائی تھی۔ فرمایا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ بغداد میں ہے، وہاں انگلیاں کٹتی تھی تو عورتیں تھیں، یہاں سر کٹتے ہیں تو یہ عرب کے مرد ہیں۔ تو کون اپنی جان ہتھیلی پہ رکھتا ہے؟ یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے رخ زیبا اور آپ کے زبان کا کمال کرنے میں میدان میں اترنا ہے تو صحابہ اپنی گردنیں کٹوا دیتے تھے، پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ یہ آقا دو عالم علیہ السلام کا حسن ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں کیا کہوں کہ کیا آپ کے لیے میں کس طرح بیان کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا آپ کو دیا ہے۔ آپ نے آخر میں ایک نقطہ پیش کیا، آپ نے فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے، زمین زمان یہ زمانہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہر میں زمان تمہارے لیے۔ تو یہ پورا آپ کا کلام ہے۔ آپ کو جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے سارے کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات کے لیے بنایا ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے کہ آقا عالم علیہ السلام کے حسن کا عالم ہے۔ پھر فرمایا کہ لوگ مثال دیتے ہیں یہ چاند خوبصورت ہے، سورج خوبصورت ہے، اس میں نور ہے، اس میں بڑی تابانی ہے، چمک ہے۔ اور کچھ شعراء نے اپنے محبوب کا ذکر کرنے کے لیے چاند کو تشبیہ دی، میرا محبوب چاند جیسا ہے، حسن ہے، یہ تابانی سورج جیسی ہے۔ اعلیٰ فرما کہ جو تمہارے محبوب کا حسن یہاں آ کے رکتا ہے، میں کیا کہتا ہوں؟ آپ نے فرمایا یہ جو پہلو ماہ پہ اطلاق آتا نور کا، فرمایا تم کہتے ہو یہ چاند خوبصورت ہے، یہ سورج خوبصورت ہے، اس میں بڑا حسن ہے۔ فرمایا یہ جو پہلو ماہ پہ اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا۔ فرمایا ان کو اگر چمک ملی ہے، ان کو حسن ملا ہے تو یہ بھی میرے سرکار کے در کی بھیک ہے، اور ان کا بھی حسن یہ چمک اپنی نہیں ہے۔ وعدے وعدے میں تیری صورت ہے نانا نور کا، یوں مجالت چاہے جس کو کہہ دے ٹکڑا نور کا۔ حقیقت نور میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، سرکار سے بھیک مانگ مانگ کے اس میں جتنی بھی وہ چمک گیا ہے، حقیقی حسن حقیقی چمک کسی کی نہیں ہے، یہ سارے کے سارے مجازی ہے۔ حقیقت حسن اللہ نے میرے حبیب کو عطا فرمایا ہے۔ تو یہ آقا دو عالم علیہ السلام کے در کے بھکاری ہیں،
سرکار کے در سے دیا تو ملا ہے، اس لیے فرمایا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ فرمایا میں اپنی میری ذات میں کیا رکھا ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ آخر میں آپ کہہ دے کہ سب کچھ بھول کے ثنا خان کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آپ خالق کے بندے ہیں، باقی مخلوق جتنی بھی ہے آپ کو پوری مخلوق کے آقا بن کر کائنات میں تشریف لائے۔ تو یہ آقا والوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا عالم اور آپ سے محبت کا عالم ہے۔ اور پھر میں نے کہا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے رخ اکبر، پورے رخ اکبر جسم کو عاشقوں نے اپنے شاعر کی شعر کی زبان میں بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے سرکار کا رخ اکبر پہ سرکار کا چہرہ کیسا تھا، پڑھ اللہ اللہ وہ بچپنے کی بھگن اللہ اس خدا بھا کی صورت بے لاکھوں سلام۔ یہ سرکار کے رخ اکبر کا بیان شعر کی صورت میں۔ سرکار کی آنکھ مبارک فرمایا اٹھ گئی، کس طرف اٹھ گئی، دم میں دم آ گیا۔ ایک بندہ بیمار پڑا ہوتا ہے، سانس نکل رہی ہوتی اس کی، تو وہ ختم ہوتا ہے تو اسے کوشش ہوتی ہے کہ اسے سہارا ملے تو میرے جینے کا سامان ہو جائے۔ اگر سرکار کی نگاہ یہ ہے کہ دوا اور طب حکمت جہاں کام چھوڑ جائے تو وہاں نگاہ مصطفیٰ کام کرتی ہے۔ فرمایا کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر سرکار دو عالم علیہ السلام کے ابرو کی بات کی جائے، فرمایا کہ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، کعبے کی محراب جس کے سجدے کو جھکتی ہے، اور ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سرکار کا حسن نازنی ہے۔ اور آگے آ رہے ہیں سرکار کا چہرہ پورے کا، پھر آپ کی بھویں، اب آ رہے ہیں آپ کی سرکار دو عالم علیہ السلام کی ناک مبارک اور آپ کی نگاہوں کی بات کرتے ہیں۔ ہر ایک چیز کو الگ الگ بیان کر رہے ہیں، یہ کمال ہے۔ اور میں نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پہ درود، سرکار دو عالم علیہ السلام نگاہیں اکثر جھکی رہتی ہیں۔ کیوں؟ شرم و حیا کی وجہ سے۔ نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پہ درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ بینی ناک کو کہتے ہیں، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سرکار کے ناک مبارک پیشانی کی بات آ جائے، اور ہم پیشانی کے ذکر ہے، فرمایا کہ جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا ہے، صحرا ہم سے کہنا ہے دلے کو صحرا، جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبی کی سعادت پہ لاکھوں سلام۔ فرمایا سرکار کی سماعت کی بات کریں، سرکار کتنا دور سے سنتے ہیں، فرمایا دور و نزدیک سے سننے والے کو پکار، اگر دور سے پکارو تو بھی سن لیتے ہیں، نزدیک سے پکارو تو بھی سن لیتے ہیں۔ تو دور و نزدیک سے سننے والے کو کام کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سرکار کا حسن۔ آگے آنے سرکار کے دردان مبارک، دردان مانا سرکار دو عالم علیہ السلام کے دانت مبارک، پر وہ دہان جس کی ہر بات وہی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار کا منہ مبارک علم و حکمت کا چشمہ ہے، جس طرح چشمے سے پانی نکلتا رہتا ہے، صدیوں گزر جائے چشمہ خشک نہیں ہوگا، اسی طرح سرکار کی زبان سے حکمت کے کلمات اتنے نکلتے ہیں کہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے، سرکار کی گفتگو ختم نہیں ہوتی۔ دعا کے دہان پہ آ جائے، اور میں جس سے کھاری کنویں شیریں جاں بنی، کھاری کنویں شیریں جاں بنے، آقا جو عالم علیہ السلام کہیں سے تشریف لے کے جا رہے ہیں، سفر ہے، ایک کنویں کے پاس آئے، سرکار نے پانی بھرو، صحابہ نے پانی بھرا، اس کنویں کا پانی کڑوا ہے، پانی کڑوا ہے، کیا کریں؟ آقا جو عالم علیہ السلام نے اشارہ رکو، آپ گئے، آپ نے قریب جا کے اس کنویں کے اندر آپ نے تھوک دیا، آپ نے دہن ڈالا، کڑوا کنواں، اور شکر جڑوں تک جو کڑوا ہے، سرکار نے آپ نے دہن ڈالا، اور میں اب پانی نکالو۔ جب صحابہ نے پانی نکالا، جو چند لمحے پہلے کڑوا پانی تھا وہ سارے کا سارا پانی میٹھا ہو گیا۔ تو یہ آپ کے دہن مبارک کا کمال، اور میں جس سے کھاری کنویں شیریں جا بنے، اس دلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ اور میں سرکار کے کلام کی بات کریں، اور میں جن کے دعوے تھے ہم ہیں، ہم ہی ہیں اہل زبان، اہل عرب کہتے تھے ہم سے بڑھ کر کتب والا ہے ہی نہیں، ہم بڑے فصیح بلیغ ہیں، ہم بڑی اچھی بات کرتے ہیں۔ اور جن کے دعوے تھے ہم
ہی ہیں اہل زبان سن کے قرآن زبانیں دبا کے چلے. جب قرآن سنا زبان دبانا بتا یہ منہ میں گھوم کے حیران ہو جائے. فرمایا کہ اس طرح وہ لوگ حیران ہو گئے. یار ہم تو کہتے تھے ہم لوگ فصیح ہیں, یہ کون سی کتاب پڑھ رہا ہے. تو ان لوگوں کو بھی چکر آ گیا کہ یار یہ کلام فصاحت میں ہم سب کی گفتگو پر آتا ہے. اور اعلیٰ حضرت فرمایا کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اور بڑے بڑے فصحاء جو سرکار کا کلام سنا تھا تو وہ ایسے لوگ بڑے بڑے جان ہی نہیں ہے. یہ آقا دو عالم علیہ السلام کی زبان مبارک کی برکتیں تھی. سرکار کی آواز مبارک, آواز بڑی تاثیر رکھتی ہے, بڑا کمال رکھتی ہے. آواز مبارک کے بارے میں فرمایا جس کے گچھے سے لچھے دھڑے نور کے ان ستاروں کی دلہت پہ لاکھوں سلام. سرکار کی گفتگو اتنی پیاری ہے. فرمایا سرکار کے کندھے کی بات کریں, فرمایا کہ دوش بردوش ہے جس سے شان شرف ایسے شانوں کی شوکت پہ لاکھوں سلام. سرکار کے ہاتھ کی بات کریں, یہ ہاتھ میں نے کہا ہمارا رمائے کہتا رمائے ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ نبی کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے, اللہ نبی کے پھینکنے کو اپنا پھینکنا کہہ رہا ہے. ان ہاتھوں کا کمال کیا ہے. فرمایا ہاتھ جسم اٹھا غنی کر دیا. سرکار کا ہاتھ جہاں ہوتا فقیر کو خالی نہیں چھوڑا, اس کو غنی کر دیا, بالکل بے پرواہ کر دیا. اے موج بحر سماعت پہ لاکھوں سلام. فرمایا یہ سرکار کے ہاتھوں کا عالم ہے. اور سرکار کے سر مبارک کی بات کریں, سر بات کریں اور جس کے آگے سر ورا خم رہے, سر ورا نا بادشاہوں کے سر بھی جھکے رہے, جس کے آگے سر ورا خم رہے, اس سرکار کے رفعت پہ لاکھوں سلام. اور سرکار کے قلب مبارک دل کی بات کریں. فرمایا کہ دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں وہ چاہے راز بہتر پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت فرمایا کہ سرکار کا دل کیا ہے, یہ میری عقل سے ماورا بات ہے, لیکن میں مختصر یہ کہوں گا کہ وہ چاہے راز وحدت پہ لاکھوں سلام, کہ اللہ نے اپنی وحدت کے سارے راز اسی کے اندر سمو دیے ہیں. یہ سرکار کا کمال. سینہ والا کی بات کریں, فرمایا رفع ذکر جلالت پہ ارفع درود, شر صدر صدارت پہ لاکھوں سلام. اور مہر نبوت کی بات کریں, سرکار کی کندھے پہ پیچھے اللہ تبارک و تعالی نے مہر نبوت رکھی ہے. آپ کی پیٹھ مبارک پر پیچھے محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا, باقاعدہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا تھا. یہ قلم پین سیاہی یہ داغ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب آپ آئے تو آپ کے پیٹھ مبارک پر یہ کلمات اللہ کی طرف سے لکھے ہوئے تھے, محمد رسول اللہ. اسے مہر نبوت کہتے ہیں. فرمایا چرخ نبوت پہ روشن درود, گلے باغ رسالت پہ لاکھوں سلام. یہ سرکار کی مہر نبوت کا ذکر ہے. پائے اقدس فرمایا کھائی قرآن خاک گزر کی قسم. اللہ فرماتے ہیں آیت پڑھی لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. یہاں اللہ تبارک و تعالی ایک شہر کی قسم کھا رہا ہے. فرمایا میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں مکے کے بارے میں. کیوں؟ وانت حل بہذا البلد, اس لیے کہ آپ اس شہر میں موجود ہیں. تو جس خاک پہ سرکار کے قدم لگے اللہ اس خاک کی بھی قسمیں کھا رہا ہے. تو اعلیٰ حضرت کھائی قرآن خاک گزر کی قسم, اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام. اور سرکار کے قد مبارک کی بات کریں. حدیث کہتی ہیں سرکار جب چلتے تھے نا تو آپ سے بڑھ کر کسی کا پیدا نہیں ہوتا تھا. بھلے جتنا بڑے قد والا آدمی ہو, سرکار دو عالم علیہ السلام جب چلتے تھے تو آپ سے اوپر کسی کا قد نہیں ہوتا تھا. آپ سب سے بلند اور نمایاں نظر آتے تھے. کیوں؟ اور میں طائران قدس جن کی ہیں کبریاں, طائران قدس کے پرندے جن کی ہیں کبریاں, اس صحیح سر و قامت پہ لاکھوں سلام. فرمایا کہ یہ سرکار کی قد پہ بھی سلام بھیجے جا رہے ہیں. فرمایا تیرا قد تو ناظر دہر ہے, کوئی مثل ہو تو مثال دے. آپ کے قد کی کوئی مثال ہو تو کوئی دینا. فرمایا نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سر وہ چما نہیں. سرکار کے ہوئے مبارک بالوں کی بات کر رہے ہیں. اس کا کمال کیا؟ پرو کرم کی گھٹا گیس ہوئے خشک سا لقائے ابر رافت پہ لاکھوں سلام. سرکار کے لباس کی بات کریں, فرمایا
سیدھی روش پہ کروڑوں درود، سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ آقا دو عالم علیہ السلام کا لباس مبارک ہے۔ اور سرکار رنگ مبارک کی بات کریں، فرمایا کہ بے سہیم و قسیم و عدیل و وسیع جوہر فرد عزت پہ لاکھوں سلام۔ اور اعلیٰ فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ یہ ایڈ کر دیا، فرمایا سرکار کے حسن کا کمال کیا ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ ایک ادھر نقصان کمی کا پایا جانا، ایک ادھر ہو سکتا ہے ایسا ہو، اور میں سرکار کا حسن ہوا ہے کہ جہاں نقص کا گمان بھی موجود نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ یہ پھول خار سے دور ہے، یہ پھول تو ہے لیکن پھولوں کا ہم نے دیکھا ہوگا جہاں پھول ہوتا ہے وہاں کانٹا بھی ہوتا ہے۔ چمیلی کے پھول کے ساتھ کانٹا ہوتا ہے، گلاب کے پھول کے ساتھ کانٹا ہوتا ہے، یہ ہمارے اگر یہاں گل کی پھول بھی لگے نا ان کے ساتھ بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو پھول ایسے ہوتے ہیں، پھول اکثر میں ساتھ کانٹے رکھتے ہیں کہ ہم تک پہنچنے میں اس کو احساس ہو گیا میں کسی عام چیز تک نہیں پہنچ رہا، پھول تک پہنچ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو پھول کے ساتھ کانٹا ہوتا ہے، فرمایا لیکن یہ پھول کیسا پھول ہے؟ فرمایا یہ وہ پھول ہے کہ یہ پھول خار سے دور ہے پھول لیکن اس کے پاس کوئی کانٹا نہیں ہے، یہ بغیر کانٹوں کے خوشبوئیں بکھیر رہا ہے۔ اور یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں، شمع جہاں جلتی ہے دھواں ہوتا ہے، چراغ جلتا ہے تو دھواں ہوتا ہے، بتی جلتی ہے تو دھواں ہوتا ہے۔ اور یہ ایسی شمع ہے جو روشنی تو دے رہی ہے لیکن دھوئیں سے پاک ہے۔ یہ بھی آقا دو عالم علیہ السلام کے حسن کی مثال ہے۔ اور میں سرکار کی بستر مبارک پہ آ جائیں، فرمایا جن کو چٹائی پہ سرکار دو عالم علیہ السلام سویا کرتے تھے، کھجور کی چٹائی سرکار کے جسم مبارک پہ نشان بنا کرتے تھے، فرمایا سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا۔ یہ آقا دو عالم علیہ السلام کی سخاوت اور آپ کی جو ہے وہ ساتھی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا گوریا جس کا بچھونا تھا۔ آپ کی چٹائی بھی شہید شدہ، اس شہید شدہ چٹائی میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے آرام فرماتے تھے، لیکن تھا کیا کہ آپ پورے کونین کے خزانوں کے مالک بنتے رہے تھے۔ حدیث میں آتا ہے سرکار نے فرمایا اگر میں چاہوں تو احد کا پہاڑ میرے پاس سونا ہو کر میرے پیچھے چلنے لگے، لیکن آپ سوتے تھے چٹائی پر۔ اور سرکار کے نالین جو سرکار پہنا کرتے تھے، اور میں سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نال پاک کے حضور تو ہم کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ عاشق کہتے ہیں سرکار کے نالین مل جائے نا تو ہم سر پہ رکھ کے کہیں گے اب ہم تاجدار یعنی بادشاہ ہیں۔ یہ سرکار کے غلاموں کی محبت ہے۔ اور سرکار کی بازوؤں کی طاقت کی بات کریں، فرمایا جس کو بارے تو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ اور آقا دو عالم علیہ السلام کی رفتار کی بات کریں، فرمایا کھائی قرآن خاک گزر کی قسم اس دفعے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ اور سرکار کے پسینے کی بات کریں، فرمایا اللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے بلند خون۔ جس کو ایک بار سرکار کے پسینہ مبارک مل گیا، خوشبو لگا دی نا، اور وہ کبھی بھی دوسری خوشبو کی طلب نہیں کرتا۔ اور صحابہ جمع کر کے رکھتے تھے، حدیثوں میں آتا ہے سرکار کسی گھر میں آرام کیا، آرام کرنے کے بعد سرکار کا پسینہ جمع ہوتا رہا، وہ جمع کرتے رہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عرصے تک اسے بطور خوشبو کے استعمال کیا ہے، ایسا سرکار کا پسینہ تھا۔ اور سرکار کی حیا کی بات کریں، فرمایا کہ نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پہ درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ اور سرکار کے تبسم کی بات کریں، مسکرانے کی بات کریں، فرمایا سرکار کا تبسم کیا تھا؟ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جو جتنا غمگین آ جائے نا سرکار کو مسکرا کر دیکھنے سارے غم غلط ہو جاتے ہیں۔ فرمایا جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ مختصراً یقین بہت مختصراً ہم نے جو بیان کیا، یا کہ دو عالم علیہ السلام کے صورت طیبہ، آپ کے رخسار، آپ کے بات، آپ کے ہاتھ، آپ کے پاؤں، آپ کی آنکھیں، ان کا بیان ہے۔ اگر گہرائی میں بندہ جائے تو آپ کے دو عالم علیہ السلام کی شان ایسی لوگوں نے کتابیں بھر ڈالی ہیں، پڑھتے پڑھاتے سالوں لگ جاتے ہیں،
تو یہ ہم نے حصول برکت کے لیے کل ہمارا نام سرکار کے غلاموں میں آپ کے مدافعوں میں آ جائے، ہم نے کوشش پیش کی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہماری کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، آمین بجاہ طه و یاسین وما علینا